ایک بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیروں کو ایک تھیلی میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ کوئی جوہری ہے جو ان میں سے اصلی اور نکلی ہیروں کو الگ کر دے۔ شرط یہ ہے کہ جو الگ کر دے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو ایسا نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ 20 جوہری اپنا سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ وہ کانچ کے ہیرے اس مہارت سے تراشے گئے تھے کہ اصلی اور نکلی کی پہچان کرنا بڑا مشکل تھا۔ ایک دن دربار میں ایک اندھا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ ہیرے الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اس اندھے کی بات سن کر حیران رہ گیا اور کہا کہ تمہیں شرط کا پتہ ہے، اگر تم یہ ہیرے الگ نہ کر سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس اندھے نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے اسے وہ ہیرے دیے۔ اس اندھے نے وہ ہیروں کی تھیلی پکڑی اور محل سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندھا آدمی محل میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں الگ الگ ہیروں کی تھیلی تھی، جس میں ایک تھیلی میں اصلی تھے اور ایک میں کانچ کے ہیرے تھے۔ بادشاہ نے وہ ہیرے اپنے شاعری جوہری کو دکھائے اور کہا کہ بتاؤ، کیا اندھے نے واقعی اصلی اور نکلی کی پہچان کر دی ہے؟ شاہی جوہری نے وہ جب ہیرے دیکھے تو کہا کہ بادشاہ سلامت، اندھا شرط جیت چکا ہے۔ بادشاہ نے اس اندھے کو انعام سے نوازا اور اس کے علم کی تعریف کی اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ اصلی اور نکلی کی پہچان کیسے کی؟ اس اندھے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت آسان تھا۔ میں نے ان ہیروں کو دھوپ میں رکھا، سورج کی تپش سے جو ہیرے گرم ہو گئے وہ کانچ کے تھے، وہ نکلی تھے، اور جو ہیرے سورج کی تپش کو برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ جب وہ اندھا محل سے رخصت ہو گیا، اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میری انا، میرا غصہ اور میری گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی اور محبت انسانیت کی اعلیٰ معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، اور جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ اس لیے ہیرا بننے کے لیے زندگی میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جو زندگی کے حالات کو برداشت کر لیتا ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے، اور جو زندگی کے حالات کو برداشت نہ کر سکے وہ کانچ کا ہیرا یعنی کہ نکلی ہیرا بن جاتا ہے۔